Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe. Famous scholar Mufti Muhammad Asif Iqbal Rizvi. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام اسم گرام علی بن حسین بن علی ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ کربلا سے لے کر شام تک جو آپ کی خدمات جلیلہ ہیں، وہ کوئی بھی شخص اس کو فراموش نہیں کر سکتا۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام تو علی ہے، جو کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد ماجد، تاجدار حل ادا، مشکل کشا، شیر خدا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی محبت میں اپنے شہزادے کا نام رکھا۔ زین العابدین اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے ہیں، حالت نماز میں آپ کو آپ کی توجہ نماز سے ہٹانے کے لیے یہ آزمائش بھی ہو سکتی ہے، اللہ والوں کی آزمائشیں بھی ہوتی ہیں۔ تو آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک اژدہا آیا، بہت بڑا سانپ آیا، اور وہ آ کر جو ہے اس نے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں مبارک کا انگوٹھا اپنے منہ میں لے لیا، لیکن آپ کی توجہ بالکل نماز سے نہیں ہٹی، نہ آپ نے اس کی طرف دیکھا، نہ آپ اس کی وجہ سے پریشان ہوئے، نہ آپ کے چہرے کی رنگت بدلی۔ ورنہ ہوتا تو ایسا ہے کہ ہمارے سامنے تو ایک چوہا بھی گزر جائے تو ہماری کنڈیشن چینج ہو جاتی ہے، ہماری حالت غیر ہو جاتی ہے، لیکن آپ نماز میں اس قدر محو تھے، اس قدر آپ نماز میں مستغرق تھے کہ آپ کی بالکل توجہ نہیں ہٹی۔ تو غیب سے آواز آئی کہ آپ زین العابدین ہیں، عبادت کو زینت بخشنے والے ہیں۔ اور ہوتا یہ تھا کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے اور نماز شروع کرنے سے پہلے ظاہر ہے وضو کرنا ہے، اور جب وضو فرماتے تو آپ کی حالت، آپ کی رنگت چینج ہو جاتی، بڑی آپ کا چہرہ زرد ہو جاتا۔ پوچھا جاتا کہ حضور یہ کیا ہے؟ تو فرمایا میں اس پاک بارگاہ میں کھڑا ہو رہا ہوں جو احکم الحاکمین کی بارگاہ ہے، جو تمام بادشاہوں کے بادشاہ کی بارگاہ ہے، تو میں نے اس کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی نماز پڑھنے کی جو کیفیت ہوتی تھی، دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہوتے تھے، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ ہم تو آج کل نماز پڑھتے ہیں تو بے شمار وسوسے ہمارے دل میں آ جاتے ہیں، ہمارے دل میں عجیب و غریب خیالات آتے ہیں، وہ باتیں بھی ہمارے دل و دماغ میں حالت نماز میں آتی ہیں جو بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ بھولی ہوئی باتیں یاد آ جاتی ہیں، کبھی کوئی معاملات دنیا کے آ جاتے ہیں، لیکن اللہ والوں کی نماز، اور بالخصوص حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی نماز، آپ یقین جانیے نماز پڑھ رہے ہیں، اب گھر میں آگ لگ گئی۔ اب آگ لگ جائے تو شور مچ جاتا ہے، اور لوگ جو ہے وہ سارے ارد گرد کے محلے والے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اس کو بجھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور ایسا ہی ہوا، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، حالت نماز میں آپ کے گھر میں آگ لگ گئی، آپ کو کوئی خبر نہیں ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں مشغول ہیں، کسی قسم کی کوئی آپ کی توجہ نہیں بٹی، نہ ہٹی، نہ شور سنائی دیا، خاموشی سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب لوگ آئے، اور یہ نہیں ہے کہ ہماری نماز بس یا قیام ہے، یا اسی ٹائم پتہ چلا کہ بندہ رکوع میں چلا گیا ہے، اسی ٹائم سجدے بھی ہو گئے ہیں، 2-4 منٹ میں نماز کمپلیٹ ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ یعنی تسلی کے ساتھ رکوع و سجود، تعدیل ارکان کے ساتھ آپ نماز ادا فرماتے تھے۔ اب نماز پڑھ رہے ہیں، اب سلام پھیرنے سے پہلے، نہ جانے جب آگ لگی ہے تو وہ پہلی رکعت تھی، دوسری تھی، یا تیسری تھی، یا چوتھی تھی، یہ کنفرم ہے کہ حالت نماز میں ہے۔ اب سلام پھیرنے سے پہلے لوگ آئے، وہ اپنے اپنے کو گھر سے بالٹی لے کر آ رہا ہے، کوئی جناب پانی کسی جگ میں لے کر آ رہا ہے، جیسے وہ مٹی کے برتن ہیں، کوئی کس میں پانی، ہر ایک نے اپنی اپنی کوشش کے مطابق امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے مکان کی آگ کو بجھانے کی کوشش کی، اور اس میں کامیاب ہوئے۔ اب ادھر آپ نے سلام پھیرا، ادھر وہ آپ کے مکان کی آگ بجھ چکی تھی، دھواں اٹھ رہا تھا، تو پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ اور یہ ظاہر ہے آپ گھر میں تو نماز نہیں پڑھ رہے نا، ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں گے، کسی مسجد پاس ہو سکتی ہے، یا جو آپ نے اپنے گھر میں ایک علیحدہ جگہ نماز کے بنائی ہوئی ہے، یا کسی اور کمرے کو آگ لگی ہوگی، اس کی چھت چونکہ وہ پتوں کی، درختوں کے، کھجوروں کے پتوں کی اور وہ ٹہنی وغیرہ وہ جل گئی،
تو آپ نے پوچھا یہ کس چیز کا شور تھا؟ انہوں نے کہا حضور آپ کے گھر کو آگ لگی، آپ کو پتہ نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں تو جہنم کی آگ بجھانے میں مصروف تھا، تو مجھے اپنے یہ دنیا کی آگ کا کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔